بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کے جو امتحان ہوتے ہیں وفاق المدارس کے، وہ امتحان قریب آتے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں کی پڑھائی کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، محنت بھی انتھک ہوتی جا رہی ہے۔ رات کے 12 بجے تک بھی بچے تکرار میں مصروف رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو مسئلے سمجھاتے ہیں اور فہم و تفہیم میں مشغول نظر آتے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے دین کی افہام و تفہیم کے لیے، یعنی اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے پڑھتا ہے اور آگے امت کی رہنمائی کے لیے پڑھتا ہے، تو یقیناً اس بندے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس طالب العلم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں تو فرشتے بھی اسے دعائیں دیتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بھی بتاتا ہوں کہ امتحان کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ غالباً 17 جنوری 2026 کو بروز ہفتہ والے دن پہلا پیپر ہوگا۔ تو طلباء بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہم نے محنت کی ہے اور کچھ یاد نہیں ہوا، تو اب ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے یاد کریں گے، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو اسی لیے آج آپ کے سامنے پیپر کی تیاری کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیا شیڈول رکھنا ہے، پیپر کو کیسے یاد کرنا ہے۔ ایک کتاب ہے، سبجیکٹ ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے دعا کریں۔ اللہ، ہم تیری رضا کے لیے اس دین کو پڑھنے کے لیے آئے تھے اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دنیاوی مطلوب نہیں، دنیاوی ساز و سامان مقصود نہیں، کوئی نوکری مقصود نہیں، کوئی پیسے کی غرض نہیں، بلکہ صرف تیری رضا کے لیے اس دین کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہی ہماری مدد فرما۔ تو تہجد کا اہتمام بھی کرتے جائیں۔ تہجد کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما۔ دین بھی تیرا ہے، علم بھی تیرا ہے، پڑھ بھی تیرے لیے ہے، ہم بھی تیرے ہیں۔ ہمارا ذہن جیسا کیسا ہے، آپ اس کے اندر یہ باتیں بٹھا دیجئے، ہمارے ذہن کو ترقی اور تیزی عطا فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے دعائیں کرنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، آپ نے کیا کرنا ہے، کتاب پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آپ جس وقت آپ کا ذہن تر و تازہ ہو، مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد ذہن فریش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے اور خیالات اس کے اندر نہیں ہوتے، تو آپ نے اس وقت مشکل سے مشکل کتاب پڑھنی ہے۔ جو کتاب آپ کو مشکل لگ رہی ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور اس کے اندر جو مشکل اور اہم سوالات ہیں ان کو آپ نے ایک جگہ الگ الگ جمع کر لینا ہے، یا وہیں پہ اس کے اوپر ٹک لگا دینے ہیں جو مشکل سوالات ہیں۔ اور یاد کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو نہ رٹیں اور آپ نے اس کے خلاصے کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اس بات کا جو خلاصہ ہو اس کو آپ نے ذہن میں بٹھا دینا ہے۔ اگر الفاظ کو رٹیں گے، الفاظ بھول جائیں گے، رٹے ہوئے الفاظ تعدیر یاد نہیں رہتے، ذہن کے اندر نہیں رہتے۔ لیکن اگر آپ نے اس کا خلاصہ سمجھ لیا کہ اس خلاصے کے اندر، اس واقعے کے اندر، اس مضمون کے اندر، اس آیت کی تشریح کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے، جب آپ اس کے ذہن نشین کر لیں گے، پھر اس کو یاد کرنا، اس کو ذہن کے اندر بٹھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ترتیب بنانی ہے، اور جو آسان اسباق ہوں، آسان مضمون ہوں، ان کو آپ نے ایک طرف کر دینا ہے، اور جو مشکل ترین ہوں ان کو آپ نے اس وقت یاد کرنا ہے جب آپ کا ذہن تر و تازہ ہو، ذہن فریش ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پہلی کہ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے ذہن جس وقت تر و تازہ ہو، مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد ہے، آپ نے اس وقت مشکل مضمون کو پڑھنا ہے، مشکل کتاب کو پڑھنا ہے جس کی آپ کو مشکل نظر آ رہی ہو، پیپر کی تیاری تھوڑا آپ کو مشکل ہو، اسی کے اندر پھر جو مشکل سوالات ہوں، مشکل جوابات ہوں، ان کو آپ نے الگ طور پر کسی ڈائری کے اوپر لکھ لینا ہے، دستے کے اوپر آپ نے محفوظ کر لینے ہیں، تاکہ بعد میں اس کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ نمبر 3، آپ مسلسل پڑھنے سے بندہ بور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، آپ تھوڑی دیر وقفہ بھی کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، اور وقفہ جب کریں گے پھر اس کے بعد آپ کتاب پڑھیں گے،
یقیناً ذہن چونکہ فریش ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، اس وقت پڑھنے کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نیند بھی پوری کریں۔ بعض اوقات طلباء 5 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، اور لیکن جب رات پوری جاگتے ہیں یا دیر تک جاگتے رہتے ہیں، پھر صبح کو پڑھنے کا وہ دل نہیں کرتا، کیونکہ ذہن کے اندر نیند طاری ہوتی ہے، ذہن سست ہو جاتا ہے، جسم کے اندر تھکان ہوتی ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کتابوں پر توجہ مرکوز نہیں رہتی، صحیح معنی پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کر لینی ہے۔ راتیں لمبی ہیں، آپ نے جو محنت کرنی ہے دن کے وقت کرنی ہے، رات کا بھی کچھ حصہ جاگ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ تھوڑی بہت ورزش بھی کر لیا کریں، ہلکی پھلکی ورزش ہو جائے، صبح کے وقت کتاب بھی ہاتھ میں ہو، کتاب باوضو ہوں، نماز کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے، کتاب بھی ہاتھ کے اندر ہو تو کتاب بھی پڑھتے رہیں، لیکن تھوڑے جسم کو حرکت بھی ضرور دیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ذہن جب فریش ہوتا ہے تو جو چیز ذہن کے اندر ڈالی جائے وہ چیز یقیناً محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ سیو ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ باتیں تھیں، ان کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی تیاری حل ہو جائے گی اور آپ کا پیپر آسان ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا بھی مانگتے رہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، دین کی برکت کی وجہ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیپر حل ہو جائیں گے، جو سوالات آئیں گے انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے۔ انشاءاللہ میں آگے ایک ویڈیو اور بھی بناؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ پیپر کیسے حل کریں، جب سینٹر میں بیٹھیں آپ کو سوالیہ پرچہ بھی مل جائے، آپ نے اس وقت پیپر کے حل کرنے کا کیا طریقہ کار اپنانا ہے، تو اس کے متعلق بھی میں مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے پیارے بچوں کو امتحان کے اندر طلباء کو، طالبات کو پاس ہونے کی جو گویا توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی پرچہ حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔